آخری پیغام قائد اعظم اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا الہی سیاسی وصیت نامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی انقلاب جو لاکھوں ذی قدر انسانوں، ہزاروں زندہ جاوید شہیدوں اور زندہ رہ جانے والے شہید یعنی جانباز حضرات کی زحمتوں کا ثمرہ ہے، جو دنیا کے کروڑوں مسلمانوں اور مستضعفین کی امیدوں کا مرکز ہے، اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا حق ادا کرنا زبان و قلم کے بس کی بات نہیں ہے۔ این جانب روح اللہ موسوی خمینی اپنی تمام تر خطاؤں کے باوجود خدائے بزرگ و برتر کے عظیم کرم سے مایوس نہیں ہوں، اور مجھے توقع ہے کہ میرے پرخطر راستے کا توشہ کریم مطلق کا کرم قرار پائے گا۔ میں ایک حقیر طالب علم کی حیثیت سے، جو اپنے دوسرے برادران ایمانی کی طرح اس انقلاب اور اس کے نتائج کی ترقی و بقا اور اس کی روز افزوں کامیابی کی امید رکھتے ہیں، موجودہ اور آنے والی قابل احترام نسلوں کے لیے بطور وصیت کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اگرچہ اس وصیت میں بہت سی باتیں تکراری ہیں، بخشنے والے خدا سے میری دعا ہے کہ وہ ان یاد دہانیوں کے رقم کرنے میں مجھے خلوص نیت عطا فرمائے۔ نمبر 1، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انقلاب عظیم جس نے باعظمت ایران کو عالمی لٹیروں اور ستمگروں کے چنگل سے نکال دیا ہے، خداوند عالم کی غیبی تائیدات کا ہی نتیجہ ہے۔ اگر اس میں خدائی طاقت کار فرما نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ 3 کروڑ 60 لاکھ پر مشتمل آبادی ایسے حالات میں جبکہ اسلام اور علماء کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہوں، خاص طور پر حالیہ 100 برسوں میں اسلام دشمنی اپنے اوج پر تھی، ادھر قومیت کے نام پر قوم مخالف اور اسلام دشمن محفلوں، جلسوں، تقریروں اور جریدوں میں قلمکاروں اور بکی ہوئی زبانوں کے ذریعے قوم میں تفرقہ اور پھوٹ ڈالنے کی بے حساب اور انتھک کوشش کی جا رہی تھی۔ نوجوان نسل کی بے راہ روی کے لیے وہ نوجوان کہ جنہیں اپنے عزیز وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے سرگرم عمل ہونا تھا، انہیں صحیح راستے سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کے اشعار لکھے گئے، بزلہ گوئی کے مظاہرے کیے گئے، عیاشی، فحاشی، جوئے، شراب اور منشیات کے اڈے قائم کیے گئے تاکہ یہ نوجوان فاسد شاہ، اس کے غیر مہذب باپ، دیگر حکومتوں اور بڑی طاقتوں کے سفارت خانوں کی طرف سے بنائی جانے والی دکھاوے کی قوم پر مسلط کردہ پارلیمنٹ کے خائنانہ اقدام سے لاتعلق رہیں، اور سب سے بدتر یونیورسٹیوں، کالجز اور تعلیمی مراکز کی حالت تھی کہ جہاں ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہوا کرتا ہے، اور ان یونیورسٹیوں میں قوم اور قوم پرستی کے نام پر ایسے مشرق و مغرب پرست اساتذہ اور معلمین سے کام لیا جاتا تھا جو 100% اسلام اور اسلامی تہذیب کے مخالف تھے، بلکہ صحیح قومیت سے بھی بے خبر تھے۔ البتہ ان کے درمیان کچھ فرض شناس اور ہمدرد افراد بھی تھے۔ ایسے حالات میں جبکہ علماء کو گوشہ نشین کر دیا گیا ہو اور تشہیرات کی طاقت کے ذریعے ان میں سے کچھ کے اندر فکری انحراف پیدا کر دیے جانے جیسے دسیوں دیگر مسائل کے ہوتے ہوئے اس قوم کا یکجہتی کے ساتھ انقلاب لانا اور پورے ملک میں ایک جذبے کے ساتھ تکبیر کے نعرے نیز حیرت انگیز اور معجز نما فداکاریوں کے ذریعے تمام اندرونی و بیرونی طاقتوں کو بے بس کر کے ملک کی قسمت کی باغ ڈور کو ہاتھ میں لینا ممکن نہ تھا۔ بنابراین اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کا اسلامی انقلاب اپنے آغاز، تلاش و کوشش کے طریقہ کار اور محرکات میں بھی دوسرے تمام انقلابات سے مختلف ہے۔ بلا شبہ یہ ایک تحفہ الہی اور ہدیہ غیبی ہے جو خدا کی طرف سے اس مظلوم اور لٹی قوم کو عنایت ہوا ہے۔ نمبر 2، اسلام اور اسلامی حکومت مظہر خداوندی ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے فرزندان اسلام کو دنیا و آخرت کی اعلیٰ ترین سعادت حاصل ہو جائے گی، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ ظلم و ستم، لوٹ مار
بدعنوانیوں اور جارحیتوں کا قلاقمہ کر کے انسانوں کو کمال مطلوب تک پہنچا دے۔ یہ ایک ایسا مکتب توحید ہے جو دوسرے مکاتب فکر کے برعکس انسان کے انفرادی، اجتماعی، مادی، معنوی، ثقافتی، سیاسی، فوجی اور اقتصادی شعبوں میں دخیل ہے اور ان پر نظر رکھتا ہے، اور اس میں انسان اور معاشرے کی تربیت اور مادی و معنوی ارتقاء کے سلسلے میں معمولی سے معمولی نقطے کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اس نے فرد و جماعت کو ان کے ارتقاء میں حائل موانع و مشکلات سے آگاہ کیا ہے اور انہیں دور کرنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ اب جبکہ خداوند عالم کی تائید و توفیق سے فرض شناس قوم کے توانا ہاتھوں کے ذریعے اسلامی جمہوریہ کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، اور اس وقت اسلامی حکومت نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ اسلام اور اس کے ترقی یافتہ احکام ہیں۔ ایران کی عظیم الشان قوم کا فریضہ ہے کہ ہر طرح سے اس کے احکام کے نفاذ اور اس کی حفاظت و نگہداشت میں کوشاں رہے، کیونکہ اسلام کی حفاظت واجبات کی ادائیگی میں مضمر ہے، اور حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اعظام علیہم السلام نے اس راہ میں مسلسل تلاش و کوشش اور جانثاری و فداکاری کی ہے، اور کوئی بھی رکاوٹ انہیں اس عظیم فریضے کی ادائیگی سے نہیں روک سکی۔ اس طرح ان کے بعد دیندار اصحاب اور ائمہ ہدی علیہم السلام نے اس کی حفاظت میں سر و تن کی بازی لگائی ہے۔ آج بالخصوص ایرانی عوام اور بالعموم تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس امانت الہی کی جس کا ایران سے سرکاری طور پر اعلان کیا ہے اپنی توانائی کے مطابق حفاظت کریں اور اس کی بقا کی فکر کریں، اگرچہ اس مختصر مدت میں ہی اس کے عظیم فائدے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ عوام کا فریضہ ہے کہ اس کی راہ سے رکاوٹیں اور مشکلات دور کرنے کی کوشش کریں، امید کہ اس کے نور کا پرتو تمام اسلامی ممالک پر سایہ فگن ہوگا، اور تمام حکومتیں اور اقوام اس حیات بخش نظام کو قبول کرتے ہوئے اس کے ذریعے دنیا کے مظلوموں اور ستم رسیدہ لوگوں کو جہان خوار بڑی طاقتوں کی بربریت اور مجرمین تاریخ کے پنجے ظلم سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائیں گے۔ میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں، اور جو باتیں اس عطیہ الہی کے تحفظ و بقا میں ضروری ہیں اور اس کو جو رکاوٹیں اور خطرات درپیش ہیں اسے فریضہ سمجھتے ہوئے اختصار سے موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ میں بارگاہ رب العالمین میں سب کی توفیق و تائید کا طلبگار ہوں۔ الف۔ بلا شبہ اسلامی انقلاب کی بقا کا راز وہی ہے جو اس کی کامیابی کا راز ہے، اور قوم کامیابی کے راز سے آگاہ ہے۔ اس الہی محرک اور اعلیٰ مقصد کا راز دو اہم چیزیں تھیں: اسلامی حکومت کی تمنا اور اخلاص عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا باہمی اتحاد و تعاون۔ انہی دو باتوں کی موجودہ اور آئندہ نسلوں سے وصیت کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام اور خدا کی حکومت برقرار رہے اور آپ کے ملک سے اندرونی اور بیرونی سامراجیوں اور عوام کا خون چوسنے والے حکمرانوں کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے، تو اس الہی محرک کو ہاتھ سے نہ جانے دیں جس کی خداوند عالم نے قرآن کریم میں تاکید کی ہے۔ یہی محرک انقلاب کی کامیابی اور اس کی بقا کا راز ہے۔ یاد رکھیے کہ مقصد کو بھول جانے سے ہی تفرقہ اور اختلاف ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا مشینریاں اور ان کے مقامی طرفدار تفرقہ پردازی اور جھوٹی افواہیں پھیلانے میں اپنی پوری طاقت اور اربوں ڈالر صرف کر رہے ہیں۔ مخالفین اسلامی جمہوریہ کی اس علاقے میں بار بار آمد بے مقصد نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے دشمنوں کے درمیان بعض اسلامی حکومتیں اور ان کے حکام بھی شریک ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے علاوہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے امریکہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی نہیں، بعض نام نہاد علماء بھی ان میں شامل ہیں۔ حال و مستقبل میں ایرانی عوام اور دنیا کے مسلمانوں کو جو چیزیں درپیش ہیں
اور ہمیشہ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ خانہ برانداز و تباہ کن تفرقہ انگیز افواہیں ہیں جن کو ناکام بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تمام مسلمانوں، خاص کر ایرانیوں اور بالخصوص عصر حاضر کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ ان سازشوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ہر ممکن طریقے سے اپنا اتحاد و اتفاق برقرار رکھیں اور اپنے اتحاد سے کافروں نیز منافقوں کو مایوس کر دیں۔ ان اہم سازشوں میں سے ایک جو حالیہ صدی کی گزشتہ چند دہائیوں میں اور بالخصوص انقلاب کی کامیابی کے بعد آشکارا طور پر نظر آ رہی ہے، یہ ہے کہ ملت اسلامیہ اور خاص طور پر ایران کی جانثار قوم کو عالمی پیمانے اور مختلف پہلوؤں سے اسلام سے مایوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی تو ناتجربے کاری کی وجہ سے کھلم کھلا یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی احکام جو 1400 سال قبل بنائے گئے تھے اب وہ قابل قبول نہیں ہیں کہ عصر حاضر میں ان پر کاربند رہتے ہوئے کسی ملک کا نظام چلایا جا سکے، یا کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک رجعت پسند دین ہے اور ہر جدت اور تمدن کے مظاہر کا مخالف ہے، درحالی کہ عصر حاضر میں ملکوں کو عالمی تمدن اور اس کے مظاہر سے دور نہیں رکھا جا سکتا، اور اس قسم کے احمقانہ پروپیگنڈے کر کے اسلام سے بدظن کیا جاتا ہے، اور کبھی اذیتناک اور شیطنت آمیز انداز کو اسلام کے تقدس کے طرفدار کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام اور دوسرے آسمانی ادیان کا سروکار معنویات اور تہذیب نفس سے ہے، مذہب دنیاوی ارتباط سے روکتا ہے، ترک دنیا کی دعوت دیتا ہے اور طاعت و بندگی اور ذکر و دعا کی ترغیب دیتا ہے، چونکہ یہی چیزیں انسان کو خداوند عالم سے نزدیک اور دنیا سے دور کرتی ہیں، اور حکومت و سیاست اور رشتہ داری سے دلچسپی اس عظیم معنوی مقصد و مقصود کے برخلاف ہے، کیونکہ یہ سب تعمیر دنیا کے لیے ہے اور انبیاء اعظام علیہ السلام کا یہ شیوا نہیں رہا ہے۔ افسوس کہ اس قسم کے پروپیگنڈوں نے اسلام سے بے خبر بعض دینداروں اور علماء کو اتنا متاثر کیا کہ وہ حکومت و سیاست میں حصہ لینے کو ایک گناہ و فسق سے تعبیر کرتے تھے۔ شاید بعض لوگ آج بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک عظیم المیہ ہے جس میں اسلام مبتلا رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، یا تو وہ حکومت، قانون اور سیاست سے واقفیت نہیں رکھتے، یا پھر مصلحت کے پیش نظر جان بوجھ کر خود کو انجان ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ عدل و انصاف کے معیار پر قوانین کا نفاذ، ظالم و بے رحم حکومت کا قلعہ کر دینا، فرد و معاشرے کے درمیان عدل و انصاف کو رواج دینا، بدعنوانیوں، بدکاریوں اور مختلف غلط کاموں سے منع کرنا کیا اسلام کے دقیانوسی نظام ہونے کا پتہ دیتا ہے؟ عقل و عدل کے دائرے میں آزادی دلانا، استقلال اور خود کفیلی کی طرف بلانا، استعمار کی غلامی سے نجات دلانا، استحصال سے بچانا اور ایک معاشرے کو تباہی و فساد سے نکالنے کے لیے عدل و انصاف کے معیار کے مطابق حدود و قصاص اور تعزیرات کا اجرا کرنا، اور سیاست نیز عقل و انصاف کے اصولوں پر معاشرے کا چلانا، اور ایسی ہی اور بھی سینکڑوں چیزیں کیا وقت کے گزرنے کے ساتھ تاریخ انسانی اور معاشرتی زندگی میں پرانی ہو جاتی ہیں؟ یہ دعویٰ ایسا ہے جیسے کہا جائے کہ عصر حاضر میں عقلی اور ریاضی اصولوں کو بدلنا چاہیے اور ان کی جگہ نئے قوانین رائج ہونے چاہیے، یا مثلا کوئی یہ کہے کہ اگر ابتدائے آفرینش میں سماج کے درمیان انصاف کا نفاذ اور ستمگری اور لوٹ گھسوٹ اور قتل کی روک تھام تھی تو اب نہیں ہونی چاہیے، چونکہ آج ایٹم کی صدی ہے اور وہ روش پرانی ہو چکی ہے۔ اور یہ دعویٰ کہ اسلام ترقی پسندی و ایجادات کا مخالف ہے، یہ ایک احمقانہ الزام ہے۔ اگرچہ معزول محمد رضا پہلوی بھی یہی کہتا تھا کہ یہ لوگ اس دور میں بھی خچروں پر سفر کرنا چاہتے ہیں، درحالی کہ یہ ایک احمقانہ الزام سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ اگر مظاہر تمدن اور جدتوں سے مراد وہ اختراعات، ایجادات اور ترقی یافتہ صنعتیں ہیں جو انسانی ترقی و تمدن میں دخل رکھتی ہیں، تو اسلام اور کسی بھی آسمانی مذہب نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے اور نائندہ کبھی کرے گا، بلکہ دین اسلام اور قرآن کریم نے تو علم و صنعت پر زور دیا ہے۔ لیکن اگر جدید تہذیب و تمدن سے مراد تمام ممنوعہ چیزوں اور بدکاریوں حتیٰ کہ ہم جنس بازی وغیرہ کی آزادی و استعمال ہے، جیسا کہ بعض
پیشہ ور اور روشن خیال کہتے ہیں تو اس کے تمام آسمانی مذاہب، دانشور اور عاقل افراد مخالف ہیں، اگرچہ مشرق و مغرب پرست افراد اندھی تقلید کرتے ہوئے اس کی ترویج میں کوشاں ہیں۔